نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا آمین۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا لیسن نمبر 9 ہے سورہ الانفال کا، اور آیت ہے 45 سے 51 سورہ الانفال۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ تو آیت کا ترجمہ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم کسی گروہ کے مقابلے میں ہو تو جمے رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو انشاءاللہ جیسے کہ ہم ہمیشہ پیچھے سے دیکھتے ہیں کہ پیچھے سے کیا تعلق ہے ہمارے آج کے لیسن کے آیت کا، تو دیکھیں اگر ہم دیکھیں تو پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جنگ بدر کے کچھ واقعات بتائے، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ غیب کی باتیں بتائی کہ جنگ بدر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کس طرح سے مومنوں کی مدد فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ دیکھیں دنیا میں چیزیں ہوتی رہتی ہے، بارش بھی ہوتی ہے، لوگوں کو خواب بھی آتا ہے، اور بہت کچھ ہوتا رہتا ہے، زلزلے آتے ہیں، آفتیں آتی ہیں، مگر انسان کا دھیان اللہ کی طرف نہیں جاتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمتوں سے کام ہو رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب جس کام کو چاہا اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اللہ کو پوری قدرت حاصل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ غیب کی باتیں بتائی جنگ بدر کے بارے میں، کہ جنگ بدر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس کس طرح سے مومنوں کی مدد فرمائی تھی۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ذہن میں بھی ہوں گی کچھ باتیں کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کس ایک سیکنڈ میں اوکے اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر مسلمانوں کو اور کافروں کو ایک دوسرے کے لشکر کو چھوٹا کر کے دکھایا جب سامنے سامنے ہوئے، پھر جب جنگ شدید ہوئی تو کافروں کو مسلمانوں کا لشکر بہت بڑا دکھایا، پھر کافروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بھر مٹی پھینکی تو ان سب کی آنکھوں میں چلی گئی، سارے لشکر 1000 لوگوں کی آنکھوں میں ایک مٹھی کی مٹی چلی گئی۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی بتایا کہ یہ ہم کرنے والے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خاص وقت پر خاص مقدار میں بارش برسائی تاکہ مسلمانوں کے پیروں کے نیچے زمین جم جائے تو مسلمان پیر جما کر لڑائی کر سکے۔ کافروں کے پیروں کے نیچے کی زمین کیچڑ بن گیا وہاں پر، اور وہاں پر چلنا مشکل ہو گیا ان لوگوں کے لیے۔ اسی طرح فرشتوں کو نازل فرمایا۔ تو یہ ساری باتیں ایسی تھی کہ انسان کو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ بتاتے تو مسلمانوں کو یہ ساری باتوں کا اتنا ڈیٹیل میں پتہ نہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کتنی سخت تھی، اللہ نے کیسے وقت پر سب کو ملا دیا، دونوں لشکروں کو آمنے سامنے کر کے رکھ دیا، حالانکہ کوئی جنگ کی پلاننگ نہیں تھی۔ تو یہ ساری باتیں بتانے کے بعد اللہ نے ایک عظیم فتح نصیب کی۔ تو دیکھیں ایک انسان کی ایک نیچر ہوتی ہے، انسان کو جب یہ ہو جاتا ہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ میری سائڈ پر ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، تو ایک یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں مسلمان یہ نہ آرام سے بیٹھ جائے کہ چونکہ مجھے اللہ کی مدد تو آنی ہے تو میں اپنی محنت مجھے بہت کرنے میں ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کو ہم عام حالات میں بھی سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیں آج مسلمان بہت سکون میں ہے، بہت سے کم مسلمان فکر کرتے ہیں آخرت کی کہ کہیں مجھے جہنم میں نہ جانا پڑے۔ ہم سب کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہم جنت ہی میں جائیں گے، کیونکہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ چیزیں انسان کو اعمال سے روک دیتی ہیں، انسان کو سست کر دیتی ہیں، اور انسان اپنی پوری محنت اور کوشش نہیں کرتا۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی
بنی اسرائیل کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کے قبضے سے معجزات، بڑے بڑے معجزات ہوئے، اور بنی اسرائیل نے دیکھا بھی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ہماری مدد فرمائی ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بنی اسرائیل سے نجات دی، پھر ان کو کہا کہ اب تم جاؤ جہاد کرو اور بیت المقدس کی زمین تمہاری ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، مگر تم کو جہاد کرنا ہے. وہاں پر جو مشرکین رہتے ہیں ان سے جہاد کرو اور زمین کو حاصل کرو. انہوں نے کیا کہہ دیا، اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جائیں، کیونکہ وہ لوگ تو بہت ہی طاقتور ہیں، تو آپ ان کا مقابلہ کر لیں، پھر ہم بعد میں جب یہ لوگ نکل جائیں گے، جب ہم اس زمین پر جائیں گے رہنے کے لیے. تو یہ ان کا بہت غلط طریقہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سزا بھی دی کہ 40 سال تک پھر وہ صحرا میں بھٹکتے رہے. تو یہ ایک انسان کی فطرت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اللہ جانتا ہے کہ بندوں میں یہ سستی اور یہ آسانی ان کے دلوں میں نہ جم جائے کہ چونکہ اب ہم تو ایمان لے آئے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ ہی اب ہمارے سارے کام کو سمیٹ لے گا، ہم کو اب کچھ نہیں کرنا، بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اب ہمارے لیے جنت انتظار کر رہی ہے. یہ رویہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے عام حالات میں بھی، اور جنگ کے میدان میں تو بہت ہی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے. تو جب مسلمانوں کو اتنی نعمتیں بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ جنگ بدر میں کس طرح اللہ نے ان کی مدد فرمائی، تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو کچھ نصیحتیں فرما رہے ہیں تاکہ آئندہ بھی مسلمان جو ہے وہ مشرکین کے مقابلے میں غالب آئے، اور کہیں یہ سمجھ کے نہ بیٹھ جائے کہ اللہ ہی سب کچھ کرے گا تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ اسباب کے پردوں میں کام کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کام نہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہمیں ہر غیب کی بات بتا دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور یہاں پر انسان کو اپنے ایمان کا امتحان دینا پڑتا ہے، انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو اس کی کوشش، محنت و اخلاص نیت کی وجہ سے دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرماتے ہیں. تو یہ آج کی آیات کا مقصد ہے. اب انشاءاللہ ہم آیات کے اس پر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، یا ایو، یا حرف ندا ہے جس کے ذریعے عربی میں بلایا جاتا ہے، کسی کو مخاطب کیا جاتا ہے. اور ایو جو ہے وہ ایوہا ایک ایڈیشنل لفظ ہے جو کہ صرف اس وقت لگایا جاتا ہے یا کے بعد کہ جب جس کو بلایا جاتا ہے یعنی منادا وہ ال سے شروع ہوتا ہے. یہاں پر الذین وہ لوگ، تو یہ ال سے شروع ہو رہا ہے، اس لیے یا ایوہا آیا ہے. اے الذین وہ لوگ جو آمنو جو ایمان لائے ہو، یعنی کہ یہ جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اس کا مطلب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب ایمان والوں سے مخاطب ہے. اور اس وقت جو ہے وہ ایمان والے جن کا جو پہلے مخاطب تھے وہ کون تھے؟ وہ صحابہ کرام تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر صحابہ کرام کی کو تعلیم دے رہے، نصیحت دے رہے، اور ظاہری باتیں آمنو ان سے بعد والے جتنے بھی مسلمان آئیں گے ان سب کے لیے یہ نصیحت ہے. تو نصیحت کیا ہے؟ اذا جب لقیتم، لقی ملاقات ہم اردو میں بولتے ہیں، یہ بھی اسی سے بنتا ہے، لام قاف یا. تو لقی سے مطلب ہے کہ آمنے سامنے ہو، جب تم فئتن ایک گروہ، فئتا فا حمزہ یا سے بنا ہے، اور فئتا کا فا حمزہ یا کا جو لغوی معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جیسے لوٹنا، کسی چیز کی طرف لوٹنا. اب گروہ کو لوٹنا کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ایک گروہ دوسرے گروہ کی طرف، ایک جماعت دوسرے جماعت کی طرف جو ہے وہ مدد کے لیے لوٹتی ہے. جب مسلمان کی مدد کرنے کے لیے جاتے ہیں، کافر کی مدد کے لیے جاتے ہیں، تو فیاتن کا مطلب ہوتا ہے گروہ، چاہے بڑا گروہ چاہے چھوٹا گروہ. تو
جب تم ملاقات کرو فیاتن تو تم جب لشکر سے ملو، جب تم مشرکین کافروں کے لشکر سے ملو، دشمنوں کے سامنے ہو جاؤ تو کیا کرو؟ فَاثْبُتُوا، تو پھر ثابت رہنا، ثابت قدم ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا، تو فَاثْبُتُوا تو جمے رہو، ثابت قدمی سے دکھاؤ۔ تو جنگ میں ثابت قدمی کیسے ہوگی کہ انسان اب اپنی جان کی فکر نہ کرے، اپنے مال کی فکر نہ کرے، بلکہ پوری قوت اور حوصلے اور پورے فوکس اور پورے دھیان سے جنگ کی طرف دھیان دے، اور اللہ پر توقع، اللہ پر چھوڑ دے کہ میرا کیا ہوگا، میری جان کا کیا ہوگا، یہ اب اللہ پر چھوڑ دے، اور پوری شجاعت اور بہادری کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ اب جنگ پر دھیان دے اور جنگ کرے۔ وَاذْكُرُوا، اور ساتھ ساتھ کیا کرو؟ اور ذکر کرو اللہ کا، کثیراً بہت زیادہ۔ دیکھیں اب جنگ کا میدان ہے، جنگ کا میدان جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ مسلمان تو، مومن تو ہر لمحہ اس کو اللہ کو یاد رکھنا ہے، مگر جنگ کے میدان میں خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایسے حالات میں اللہ کو اور بھی زیادہ یاد کرو، بالکل کثیراً، کثیر کہتے ہیں بہت بڑی تعداد میں، بہت زیادہ، تو اللہ کا ذکر کرو بہت زیادہ۔ کیوں؟ تاکہ لعلکم، تاکہ تم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ فلاح ایسی کامیابی کو کہتے ہیں جو کہ جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہو۔ میں پہلے بھی سمجھا چکی ہوں کہ فلاح جو ہے وہ کسان کو کہتے ہیں۔ اب کسان جو ہے اس کو فلاح کیوں کہتے ہیں کہ وہ بڑی لمبے وقت تک محنت کرتا ہے، زمین اچھی کرتا ہے، پھر بیج بوتا ہے، پھر فصل اگتی ہے، اس کو پانی دیتا ہے، اس کو پھر اس پر نظر رکھتا ہے، اس کو کیڑوں مکوڑوں سے بچاتا ہے، جانوروں سے بچاتا ہے، پھر کہیں جا کے فصل اس قابل ہوتی ہے کہ وہ اس کو پھر کاٹتا ہے، ہاں بالکل، پھر اس فصل کو کاٹتا ہے اور وہ پھر فائدہ اٹھاتا ہے۔ دیکھیں انسان کام کے لیے جاتا ہے، صبح سے شام تک کچھ کما کے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کسان کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا۔ کسان کی سارے سال بھر کی محنت ہوتی ہے، جب کہیں جا کے اس کو اس کی محنت کا فائدہ ملتا ہے۔ تو اس سے فلاح جب بھی کہا جاتا ہے تو فلاح سے مطلب دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیں آخرت کی کامیابی بھی اسی طرح ہے، جس طرح کسان بہت محنت کرتا ہے، اسی طرح دنیا میں انسان اللہ اپنی محنت سے، اپنی اخلاص سے، اپنی کوشش سے بس اللہ کی طرف دھیان رکھ کے کوشش کرتا رہتا ہے۔ اسے نہیں پتا ہوتا کہ میرے لیے جنت رکھی ہے اللہ نے، یا مجھے خدا نخواستہ عذاب ملے گا، لیکن وہ بس کوشش اور محنت کرتا رہتا ہے اللہ سے امید کر کے، تب جا کے اس کو آخرت میں جنت کا وعدہ ہے۔ تو اسی لیے فلاح کا مطلب ہمیشہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم یہاں پر دو باتیں بتائیں، ٹھیک ہے، کیا کرو؟ ثابت قدم رہو، اور پھر کیا کرو کہ اللہ کو بہت کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب ان آیات میں دو آیات ہیں جس میں ابھی اللہ تعالیٰ کی نصیحت جاری ہے، ٹھیک ہے، اس میں دو باتیں بتائی ہیں، اب اگلی آیت میں مزید 3 باتیں بتائی جا رہی ہیں، اس لیے میں اس کو پڑھ لیتی ہوں، پھر انشاءاللہ میں اس کی آپ کو تفسیر بتاؤں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اطاعت، تم اطاعت کرو، اطیعوا یہ امر کا صیغہ ہے، تم اطاعت کرو اللہ کی، اور یہ اللہ ہاں پر زبر ہے اس وجہ سے اللہ کی، ٹھیک ہے، تو اللہ کی اطاعت کرو، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی، تو یہ ہوا ہا ضمیر کہاں جائے گی؟ اور اس کے رسول کی، یعنی کہ ہا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، یہ اللہ لفظ جلالہ ہے،
تو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. تو یہ کتنی چیزیں ہو گئی. اب پہلے 2 چیزیں بتائی گئی, اب یہ تیسری چیز ہے کہ اطاعت کرو اللہ کے رسول کی. پھر کیا؟ اب چوتھی چیز, ولا تنازعوا. تنازع ہم اردو میں بولتے ہیں نا, تنازع کیوں بولتے ہیں؟ جب جھگڑا بحث ہو جائے آپس میں, دو یا زیادہ لوگ مختلف رائے رکھتے ہوں اور سب اپنی اپنی رائے پر جم جائیں اور ایک دوسرے سے الجھنے لگے, تو یہ کیا ہوتا ہے؟ تنازع ہوتا ہے. ہاں صحیح. تو نزع کا مطلب ہی کھینچنا ہوتا ہے. تو یعنی ہر انسان اپنے بحث مباحثے سے دوسرے انسان کو اپنا ہم رائے بنانا چاہ رہا ہوتا ہے. ہر انسان کو یہ ہوتا ہے کہ میں صحیح ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ چیز نہ کرو, تنازعوا ولا تنازعوا, تم باہم جھگڑا نہ کرو. اب یہاں پر چونکہ ہمیں دین کی باتوں میں جھگڑا ہے, جنگ کے میدان میں بھی ظاہری بات ہے کہ جھگڑا کس چیز کا ہو سکتا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, کوئی کہتا ہے کہ ہم کو یہ کام نہیں بلکہ یہ کرنا ہے, یا کوئی کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا, دوسرا کہتا ہے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا. تو اس طرح سے باہمی طور پر جھگڑے میں نہ پڑو. تو یہ کتنی چیزیں ہو گئی؟ چوتھی چیز تنازعوا. پھر 5ویں چیز نہیں, اب تنازعوا کا اللہ تعالیٰ نے نقصان بھی بتا دیا یہاں کہ تم اگر جھگڑا کرو گے تو کیا ہوگا. خاص طور سے اگر تم دیکھیں, جب انسان جھگڑے میں الجھ جاتا ہے تو اس کا دھیان پورا کا پورا کہاں ہو جاتا ہے؟ اس جھگڑے میں الجھ جاتا ہے. ظاہر ہے ایموشنل انسان ہونے لگتا ہے اور اس کا دھیان پھر اس کی طرف ہو جاتا ہے, اپنے بحث کی طرف ہو جاتا ہے کہ میرا موقف سب سے ہائی ہونا چاہیے. اور جھگڑے کا اصل جو روٹ ورڈ ہے نا, روٹ سیڈ ہے نا, جو وجہ ہے جس وجہ سے انسان الجھتا ہے دوسروں سے, وہ ایک انا ہوتی ہے اپنی کہ میری بات صحیح ہے, میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم جھگڑا کرو گے تو کیا ہو جائے گا؟ فتفشلوا. فشلہ کہتے ہیں ہمت ہار جانا. تو تم کیا کرو گے اگر تمہارا ایک جو فوکس جنگ پر تھا, اب تم کسی جھگڑے میں پڑ جاؤ گے تو کیا کرو گے کہ تمہاری ہمت ٹوٹ جائے گی. تمہاری جس ہمت اور جوش سے تم لڑ رہے تھے اب اس میں وہ زور ختم ہو جائے گا, تمہارا دھیان جھگڑے میں پڑ جائے گا, تم آپس میں الجھ جاؤ گے. تو پھر کیا نقصان ہو جائے گا؟ وہ اور تذہبا جاتی رہے گی, ذہبا جانا, تذہبا چلی جائے گی, ریحکم تمہاری ہوا. اب ہوا چلی جائے گی سے کیا مطلب ہے؟ دیکھیں ہوا میں انسان کو, پرندوں کو کون سی چیز اڑاتی ہے؟ اس کے پر ہوا میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں تو ہوا کے زور سے وہ اڑتا ہے نا. تو یہ ایک طرح سے فریز ہے کہ تمہارا جو زور ہے, تمہاری جو قوت اور ہمت ہے, ماشاءاللہ جو تمہاری ہمت ہے, تمہارا جو زور اور قوت ہے, جو کہ تمہارے اندر اس وقت آیا جب تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں تھے اور تم جنگ پر پورے اخلاص سے جنگ پر دھیان دے رہے تھے. اب تم جھگڑ پڑو گے, آپس میں اختلاف میں پڑ جاؤ گے تو کیا ہوگا کہ یہ تمہارا زور, تمہاری جو ہمت ہے, تمہاری جو موومنٹ ہے وہ ٹوٹ جائے گی. تمہاری ہوا ختم ہو جائے گی, یعنی کہ تمہاری قوت ختم ہو جائے گی, تمہارا جوش ختم ہو جائے گا. تو اب پھر آگے 5ویں چیز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَاصْبِرُوا, اور صبر کرو. یعنی کہ اب صبر سے یہاں پر جنگ میں صبر کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ یا تو دیکھیں انسان اپنی جان لے کے لڑ رہا ہوتا ہے, جان جا سکتی ہے, تلواروں کے سائے میں ہوتا ہے, تو اس خوف اور پریشانی بھی ہو سکتی ہے دل میں. پھر کوئی جھگڑا یا اس کی کوئی چیز ایسی دل آ جاتی ہے جس پہ انسان کو غصہ بھی آ سکتا ہے کسی ساتھی پر,
تو اس میں بھی تم کو صبر کرنا ہے. اور صبر ہر طرح کی صبر کیا ہوتا ہے؟ انسان کو جذباتی ریئیکشن سے روکتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی طرف دھیان نہیں دو، اس پر صبر کر لو. کوئی بات ناگوار گزری اس پر صبر کر لو، اور تم کیا کرو، بس اپنا دھیان صرف اللہ پر، اللہ کی طرف اپنی توجہ کر لو، اللہ سے امید رکھو، اور تم جنگ میں پوری ہمت کے ساتھ لڑو. تو یہ 5 چیزیں بتائی اللہ تعالیٰ نے. پھر آخر میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والا ہے. دیکھیں صبر ان 5 چیزوں کے لیے چاہیے، ٹھیک ہے. جو اگلی 4 چیزیں بتائی وہ اسی وقت ہو سکے گی جب تمہارے اندر صبر ہوگا. تم ثابت قدمی بھی جبھی کر سکو گے جب تمہارے اندر صبر ہوگا. تم اطاعت بھی اسی وقت کر سکو گے جب تم میں صبر ہوگا. اور جب تم جھگڑے سے بھی خود کو اسی وجہ سے بچا سکو گے کہ تمہارے اندر صبر ہوگا. تو یہ صبر جو ہے وہ بہت اہم چیز ہے. تو تم کو صبر ہر چیز کے لیے چاہیے ہوتا ہے. انسان کو اللہ کی اطاعت کے لیے بھی چاہیے ہوتا ہے، اور انسان کو گناہ کے کاموں سے بچنے کے لیے بھی چاہیے ہوتا ہے. اور انسان کو جب مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، تو اس کے لیے بھی صبر چاہیے ہوتا ہے. اور یہاں پر دیکھیں جنگ کے میدان میں یہ ساری چیزیں تمہارے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. جنگ کے میدان میں انسان کے اوپر تکلیف بھی آ رہی ہوتی ہے. پھر جنگ کے میدان میں اس کو اپنے جو بھی امیر ہوتا ہے اس کی اطاعت میں بھی تکلیف آ سکتی ہے. اس کے علاوہ جنگ کے میدان میں اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرنے والا سامنے آ گیا تو اس پر بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے. تو صبر ہوگا تو یہ سارے کام ہو سکیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مع الصابرین، کہ صابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. اور یہ صرف جنگ کے میدان میں نہیں، دنیا میں زندگی کے حالات میں بھی. دیکھیں انسان کو اس دنیا میں انسان کے اندر جب تک صبر کی قوت نہیں ہوگی، صبر کی خصوصیت نہیں ہوگی، نہ وہ اچھا مسلمان بن کے زندگی گزار سکے گا، نہ وہ اچھی طرح کسی رشتے کو نبھا سکے گا، نہ اچھی طرح وہ کوئی ذمہ داری پوری کر سکے گا. کیونکہ ہر چیز کے لیے صبر چاہیے ہوتا ہے. کیونکہ ہر چیز میں منفی چیزیں، منفی پہلو ہوتے ہیں جس پر انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے. وہ ہمارے نفس کے خلاف ہم کچھ کرتے ہیں. ظاہر انسان کا نفس تو اسی وقت خوش ہوتا ہے جب وہ ریلیکس ہو کے اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، اپنی پسند کی کوئی کھانا پینا مشروبات اس کے پاس موجود ہے، ریلیکس ہے، بالکل اچھی سینری ہے، اچھا موسم ہے. اس کے علاوہ صبر، باقی ہر چیز دنیا میں تمہیں صبر ہی کرنا پڑتا ہے. تم صبح سے اٹھتے ہو شام تک تمہیں بہت سے معاملات پیش آتے ہیں، تم کو صبر کرنا پڑتا ہے. لیکن صبر اگر تم نے اپنے اندر پیدا کر دیا تو تم بہت سی منفی چیزوں سے بچ جاتے ہو اور بہت سی مثبت چیزیں تم کو حاصل ہو جاتی ہیں. اور سب سے بڑا فائدہ صبر کا کیا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. تو اب ان آیات کو ہم ذرا سا غور و فکر کرتے ہیں. 2 آیات اہم آیات ہیں. جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے یہ آیات خاص اس جگہ پر رکھی جب مسلمانوں کو بہت سی غیب کی باتیں بتائیں کہ بدر میں کس کس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تھی. تو ایک تو اس کا مقصد یہ تھا کہ آئندہ کے لیے مسلمان صرف اللہ کی مدد پر ہی تکیہ نہ کر لیں کہ ہمیں تو اللہ کی مدد آنی ہے، بلکہ آئندہ مسلمان جب دشمنوں سے سامنا ہو تو مسلمان اپنی طرف سے پوری تیاری کرے اور اپنی طرف سے پوری کوشش کرے، باقی معاملہ پھر اللہ پر چھوڑے. تو یہ تو مقصد تھا ان آیات کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں ہمیں سمجھایا کہ لوگوں، یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا نے اس کو روایت کی، اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، دشمن سے مدبیڑ کی تمنا نہ کرو، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے رہو. اور جب تمہارا دشمنوں سے سامنا ہو جائے تو پھر ثابت قدم رہو اور خوب جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے. یہ حدیث بھی بہت ہی پیاری اور بہت ہی فائدہ مند ہے. دیکھیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمن سے مدبھیڑ کی خواہش نہ کرو. کبھی تم جب انسان خواہش کب کرے گا؟ جب اوور کانفیڈنس ہو جائے گا کہ او میری طاقت اتنی بڑی ہے کہ میں تو سب کو نمٹ سکتا ہوں. تو کہیں مسلمان ایسے نہ سوچے کہ آ جاؤ میدان میں جس کو مقابلہ کرنا ہے، للکار کے لوگوں کو بلائے نہ اور جنگ کے لیے لوگوں کو اکسائے نہ، کیونکہ جنگ بہت اچھی چیز نہیں ہوتی ہے. جنگ میں تلواریں چل رہی ہوتی ہیں، انسان کی جان اور مال ہر چیز جو ہوتی ہے وہ ایک خطرے میں ہوتی ہے. تو جنگ کی خواہش نہ کرو. پھر کیا کرو کہ اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگو. جب بھی دعا مانگو تو اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگو. اور یہ زندگی میں بھی ہم کو یہی سوچنے کا ہے کہ ہمیں اللہ سے ہر حالت میں عافیت مانگنی ہے. کبھی بھی یہ کانفیڈنس نہیں کرنا کہ میں تو بہت اسٹرانگ ہوں، میں ہر چیز کا مقابلہ کر سکتی ہوں، میرا تو ایمان بہت مضبوط ہے. دیکھیں میں چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. آج کل جو وائرس چلا ہوا ہے تو ہم بہت سے جو لوگ ہیں مسلمان، ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم کو تو اللہ بچانے والا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر وہ لاپرواہی کرتے ہیں یہ سوچ کر. لیکن اور اس میں مطلب ہم سبھی شامل ہیں. بعض اوقات ہمارا کانفیڈنس ہوتا ہے اللہ بچانے والا ہے اور ہم جو ہے وہ پوری طرح سے جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے. لیکن جب حالات ایسے جس کا تقاضا احتیاط کا طلب کرتا ہے تو ہمیں احتیاط کرنی ہے. کیونکہ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی اس بیماری میں جاتا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کتنی بڑی آزمائش ہو سکتی ہے ہمارے لیے، اور اس آزمائش میں کہیں ہمارا ایمان میں خرابی نہ آئے. کیونکہ جب انسان بہت زیادہ تکلیف اس کے اوپر پڑتی ہے تو بعض اوقات انسان نا امیدی کی بات کر جاتا ہے یا کوئی ایسی بات کہہ جاتا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. تو جنگ کا بھی یہی معاملہ ہے کہ انسان جنگ میں کبھی جنگ کی خواہش نہ کرے، جنگ کی طلب نہ کرے اور اللہ سے عافیت مانگے. لیکن اگر جنگ ہو گئی، جب مسلط ہو گئی، ایسے حالات ہو گئے کہ جنگ کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، تو پھر کیا کرو کہ اب جنگ میں ثابت قدم رہو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو کہ ہمیں پوری اپنی شجاعت، اپنی استقامت کرنی ہے. باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر حال میں ہمیں جو ہے وہ فائدہ دینے والا ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے اگر ہم اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں تو. پھر اب دیکھیں ثابت قدمی جیسے کہ بتایا، اب ذرا سا ایک ایک چیز ان 5 پوائنٹس پر الگ الگ غور کر لیتے ہیں کہ ثابت قدمی کیسے کرے انسان. تو ثابت قدمی میں ہم یہ سوچے کہ جب جنگ کے میدان کی پہلے بات کرتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں ثابت قدمی کیسے ہو سکتی ہے کہ اب اس وقت تم انسان اپنے کسی نقصان کی فکر نہ کرے کہ میں زخمی ہو جاؤں گا یا میں مر جاؤں گا یا میرا یہ ہو جائے گا، میرا مال لوٹ جائے گا، میرا جانور اگر میں لے کر گیا ہوں تو میرا جانور زخمی نہ ہو جائے، تو میرا کسی طرح نقصان نہ ہو. اب یہ سب چیزیں سوچنے کا وقت نہیں ہے. اب کیا ہے، صرف دشمن کو کچھ پر نظر رکھنی ہے اور انسان کو پوری بہادری شجاعت سے لڑنا ہے. اور اگر ہم زندگی کے حالات پر رکھیں اس آیت کو، ثابت قدمی، ایمان پر ثابت قدمی ہمیں کیسے کرنی ہے کہ چاہے کوئی بھی ہمارے ایمان کے خلاف کوئی چیز ہو رہی ہے، کوئی چیز ہمارے ایمان کو ہٹانے والی ہے، تو ہم اس سے اس کو چاہے وہ کتنی بھی عزیز چیز ہے ہم اس کو ہمارے ایمان کے راستے میں نہ آنے دیں. چاہے ہمارے پیارے ہیں، ہمارے اولاد ہیں، ہمارے شوہر، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، ہماری کوئی بھی پسندیدہ چیز ایمان کے مقابلے ہمارے ایمان میں کمی کا سبب نہ بنے. کوئی ہمیں ان کی محبت میں ہم ایمان کو کم نہ ہونے دے. پھر ہر حال میں ایمان پر ثابت قدمی. پھر کیا ہے کہ دوسری نصیحت، اللہ کو یاد کرو بہت زیادہ. اب جنگ کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے بہت ہی آہذاری کے ساتھ. بدر میں بھی آپ نے دعا کی تھی، آپ ہر جنگ میں آپ کو دعا کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اور جنگ کے دوران بھی لڑتے لڑتے بھی انسان اگر تسبیح کرتا ہے تو تسبیح تو ہر حال میں ہو سکتی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ذکر الہی جو ہے نا وہ سب سے زیادہ پسند ہے بندوں سے، کہ بندے اللہ کو یاد کرے، یہ اللہ کو پسند ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں
یہ حضرت ایک کعب بن احبار کی روایت ہے. اب اس روایت کی اس سے زیادہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ روایت کس کتاب میں ہے کیا ہے. یہ میں نے ابن کثیر کی تفسیر سے نکالی ہے کہ اس میں انہوں نے ذکر کو کس طرح سے ڈسکرائب کیا کہ اللہ کا ذکر کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کے قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور ذکر الہی کو سے بڑھ کر اللہ کو کوئی اور چیز پسند نہیں ہے. اگر یہ بات نہ ہوتی تو پھر وہ اللہ تعالیٰ بندوں کو نہ نماز کا حکم دیتا نہ جہاد کا. اب اس روایت کا کیا مقصد ہوا؟ دیکھیں نماز کیا ہے، نماز پوری کی پوری ذکر الہی ہے. نماز میں ہم قرآن پڑھتے ہیں جس کو قرآن کا ایک دوسرا نام الذکر ہے، ٹھیک ہے. تو قرآن پڑھتے ہیں نماز میں بھی ہم، اور پھر اللہ کی تسبیحات کرتے ہیں. تو یہ پورا کا پورا ذکر الہی ہے، اللہ کی یاد ہے، ٹھیک ہے. نماز اللہ کی یاد کے لیے ہی پڑھی جاتی ہے. پھر جہاد، تو جہاد میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ کثرت سے تم کو ذکر کرنا ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر یہ احکامات، نماز اور جہاد جیسے احکامات بھی صرف ایک طرح سے اس مقصد سے ڈالے کہ ان حالات میں بندہ اللہ کو زیادہ یاد کرے. یہ ایک یاد کرنے کا موقع فراہم کیا ہے اللہ نے بندوں کو. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی آیت 152 میں فرمایا کہ وَاذْكُرُونِی اذکرکم، کہ اے بندو تم مجھے یاد رکھو. فَاذْكُرُونِی اذکرکم وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، کہ تم جو ہو مجھے یاد کرو، کثرت سے میرا ذکر کرو تو میں بھی تم کو یاد رکھوں گا، اور تم میرا شکر کرو تو اور تم ناشکری نہ کرو. یہ بڑی پیاری آیت ہے. تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں یاد کرے، اور اللہ ہمیں یاد کرے کا کیا مطلب ہے کہ ہم دعا مانگے اور ہماری دعائیں فوراً قبول ہو جائے، اللہ ہماری ہر وقت حفاظت کرے، اللہ ہمیں ہر شر سے ہر تکلیف سے بچائے. تو یہ اللہ کا یاد کرنا ہے، اور اس کے ہم اس کے محتاج ہیں. ہم کو ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں یاد رکھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا نسخہ بتایا کہ کثرت سے ذکر کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا. اور ہمیں جو اصل میں دیکھیں انسان مومن کا جو غذا ہے نا، روح کی غذا، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے. اللہ کے ذکر سے انسان کا دل جو ہے وہ تازہ دم ہوتا ہے، تر و تازہ ہو جاتا ہے، اور اس کی ایمان کی قوت بڑھ جاتی ہے. تو جب ایمان کی قوت، جب دل تر و تازہ ہوتا ہے، ذکر کرتے ہیں تو ایمان بڑھتا ہے. اور ایمان جو ہے یہی وہ طاقت ہے جسے ہمیں مسلمان دشمن سے لڑ سکتا ہے اور دنیا کے مصائب سے بھی لڑ سکتا ہے. تو دیکھیں اگر ہم ساتھ ساتھ میں دنیا کا بھی حوالہ دیتی جا رہی ہوں. یہ آیات جو ہے وہ جنگ کے بارے میں ہے، لیکن اگر ہم صحیح معنوں میں دیکھیں دنیا میں ہمیں مسلسل ایک دشمن سے ہمیں جنگ کرنا ہے. شیطان ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، جو کہ ایسا دشمن ہے جو کہ ایک لمحے کو بھی چوکتا نہیں ہے. جنگ کے میدان میں تو شاید رات ہوتی ہوگی تو دشمن کے فوج بھی سوتی ہوگی، مگر شیطان دن رات ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. اس کی سب سے بڑی کوشش کیا ہے کہ وہ ہمیں جنت کے راستے سے ہٹا دے. پھر ہمارا نفس بھی ہمارا دشمن ہے، کیونکہ نفس کی خواہشات بھی انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے. تو ہم کو جو ہتھیار چاہیے ہمارے اس دشمن سے ہر وقت لڑنے کے لیے، وہ ہتھیار کیا ہے؟ اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں یاد رکھے گا، کیونکہ اللہ نے خود ہی کہہ دیا، فرما دیا کہ فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ. تو اب حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات میرے نزدیک ہر اسی چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلمات خود بہت محبوب تھے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی بہت ہی پسند ہے یہ کلمات.
اور اس میں کوئی دیر نہیں لگتی. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ہم اگر اس کو اپنی زندگی میں ہر وقت جب بھی 2 سیکنڈ کے لیے اللہ کا خیال آیا ہم یہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ، تو پھر اللہ کا یاد، اللہ ہمیں کیسے یاد کرے گا؟ اللہ ہمیں مصائب سے بچائے گا، دنیا میں بھی آسانی کر دے گا ہمارے لیے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ، اور اللہ ہماری دعاؤں کو قبول جلدی کرے گا. پھر اور فلاح، پھر اگر ہم ذکر کریں گے، انسان ثابت قدم رہتا ہے، ذکر کرتا ہے تو پھر کامیاب ہوتا ہے. جنگ کے میدان میں دشمن پر غلبہ پاتا ہے اور زندگی کے میدان میں شیطان پر غلبہ پاتا ہے. تو اب ہم مزید اس کی جو تیسرا حکم ہے اس پر غور کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر، مگر اس آیت کے لاسٹ ٹکڑا یہ کہ اللہ صابرین کے ساتھ، نہیں یہ سیکنڈ ٹھیک ہے، تفلحون، تم فلاح پا جاؤ گے. تو یہاں تک ہم نے کر لیا. اب اس کی تھوڑی سی اطیع اللہ اطیع الرسول پر ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. تو قرآن اور حدیث سے ہمیں جو بھی علم حاصل ہوتا ہے اس پر ہمیں مکمل طور پر اطاعت کرنی ہے، سمعنا و اطعنا کرنا ہے. اور ظاہری بات ہے کہ اس کا قرآن اور حدیث کا صحیح علم ہمیں علم حاصل کرنے سے آئے گا، تو اس کا مطلب ہے ہمیں انشاءاللہ علم بھی حاصل کرنا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارنی ہے. لیکن جنگ کے میدان میں دیکھیں، خاص طور سے جنگ کے میدان میں کیوں اطاعت ضروری ہے کہ اس وقت تو انسان کی زندگی جیسے ایک دھاگے کی طرح لٹکی ہوئی ہوتی ہے، تلواریں چل رہی ہوتی ہے. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ اپنے لشکر کو منظم کرتے تھے اور ان کو جنگ سے پہلے مختلف لوگوں کو مختلف احکامات دیتے تھے. اور جنگ میں ایک نظم ہونا چاہیے. جنگ جو ہے وہ ایسے ہی نہیں ہے کہ بس تلواریں لے کے جا کے دشمن کے سامنے کھڑے ہو گئے. جنگ میں پلاننگ ہوتی ہے، ٹیکٹکس ہوتی ہے، بہت سی چالیں ہوتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے بارے میں جو بھی جنگ سے پہلے صحابہ کرام کو خاص احکامات دیتے تھے، مختلف لوگوں کو مختلف ذمہ داریاں دیتے تھے. تو اب ایسے میں کہا جا رہا ہے کہ تم مکمل اطاعت کرو. آپ کو پتہ ہے جنگ احد کا ہم نے پڑھا تھا، سورہ آل عمران میں جنگ احد کے بارے میں پڑھا تھا. شاید آپ لوگوں کو یاد ہو کہ جنگ احد میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی یا نقصان ہوئی تھی. ٹیکسٹ میں لکھ سکتے ہیں آپ کہ مسلمانوں کو جس طرح بدر میں بڑی شاندار فتح ملی تھی، کیا جنگ احد میں بہت شاندار فتح حاصل ہوئی تھی؟ جنگ احد میں مسلمانوں کو فتح نہیں ہوئی تھی، بلکہ مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا تھا. بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے تھے، 70 مسلمان شہید ہوئے تھے اور مسلمانوں کو بہت ذہنی اور جسمانی تکلیفیں اٹھانی پڑی تھی. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے تھے اس میں ایک گروہ نے کمی کر دی. کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی انسٹرکشنز تھی اس کو پوری طرح سے فالو نہیں کیا، تو جیتی ہوئی جنگ جو تھی وہ ہار میں بدل گئی تھی. تو جنگ کے میدان میں ڈسپلن جو ہے وہ سمجھ لیں کہ مکمل نظم اور ضبط، مکمل کمپلیٹ ڈسپلن کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت، کیونکہ بالکل خطرات ہوتے ہیں اس وقت تلواروں کے سایوں میں انسان ہوتا ہے. تو اب یہ چیز واضح ہو گئی کہ ڈسپلن ضروری ہے، اور ڈسپلن کے لیے انسان کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ضرورت ہے. اور زندگی کو اگر ہم اپنی زندگی سے اس کو دیکھیں، آج ہم جنگ کے میدان میں نہیں ہیں، تب بھی ہماری زندگی بھی ایک مکمل اور مسلسل جد و جہد ہے. ہماری زندگی میں مسئلے مسائل آتے رہتے ہیں ایک جیسے سمندر کی موجوں کی طرح. ایک مسئلہ آتا ہے انسان پوری طرح اس میں گھر جاتا ہے، پھر دوسرا مسئلہ آتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے. انسان کو ان بٹوین تھوڑا تھوڑا سکون نصیب ہوتا بھی ہے، لیکن یہ ہماری زندگی جو ہے وہ یہاں پر جنت کی طرح نہیں ہے کہ ہمیں کوئی مشکل نہیں آتی یا مشکلات نہیں آتی. تو
ایسے میں انسان جو ہے وہ اگر اپنے آپ کو قرآن اور حدیث کے ساتھ مسلسل جوڑ لے اور انسان بس یہ طے کر لے کہ میرا جو بھی عمل ہوگا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں ہوگا، تو پھر انشاءاللہ ہمارے لیے اللہ کی مدد آئے گی اور ہمارے مسئلے مسائل اور زندگی کے معاملات بھی اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فیصلے کرنے کی حکمت بھی عطا کر دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ حوصلہ دے دے گا کہ ہم جو ہے جو ہم سے ریکوائرڈ ہے زندگی میں ہم وہ کر سکیں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ ہمارا صرف زندگی کا مقصد اتنا نہیں ہے کہ ہم پیدا ہوں، کھائیں پیئیں، بڑے ہوں، اپنی ضروریات کو پوری کریں، اپنے آپ کو انٹرٹین کریں اور دنیا سے رخصت ہو جائے۔ ہمارا بہت اہم مقصد ہے اس دنیا میں، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ کے تقوی اور اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی کو اس طرح گزارے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ہیں۔ تو اور اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم مکمل اللہ کی اطاعت کریں، کیونکہ ہم جب ایک نیکی کرتے ہیں، ایک اطاعت کا کام کرتے ہیں تو ہمارے لیے دوسری اطاعت آسان ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کبھی تجربہ کریں اپنی زندگی میں کہ ایک نیکی سے نیکی کے دروازے کھلتے ہیں، ایک گناہ سے گناہ کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کی فرما برداری کے کام کرتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے نیکی کے راستے میں چلنا آسان ہوگا، اور ہمارا جو مقصد ہے کہ جب ہم دنیا سے رخصت ہوں تو اللہ ہم سے راضی ہوں، ہمارے پاس کچھ آخرت کی کمائی ہو جو ہمیں انشاءاللہ آخرت میں فائدہ دے۔ تو یہ اطاعت رسول، اطاعت اللہ کی اطاعت اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بات ہو گئی۔ اب چوتھی بات ہے وَلَا تَنَازَعُوا، تم آپس میں جھگڑے بحث میں نہ پڑو۔ اب دیکھیں جنگ کے میدان تو سب سے آخری جگہ ہے جہاں پر مسلمان آپس میں جھگڑا کریں، لیکن جنگ احد کی پھر مثال دوں گی کہ جنگ احد میں کیا ہوا تھا کہ جب کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں مانا تو دوسرے نے ان کو سمجھایا، اس میں آپس میں جھگڑا بھی ہوا، اور اس کے باوجود جیسے جن لوگوں کو جو کرنا تھا وہ کیا۔ تو جب انسان اپنے جھگڑے بحث میں پڑ جاتا ہے، اختلاف میں پڑ جاتا ہے، تو اس کا دھیان پھر کیا وہ فوکس پھر جنگ پہ رہتا ہے کہ جنگ میں کیا ہو رہا ہے، وہ پھر اس جھگڑے میں الجھ جاتا ہے، کیونکہ جھگڑا تو انسان کے جذبات، اس کو عقل پھر چھوڑ دیتی ہے انسان کا ساتھ، اور انسان اسی میں الجھ جاتا ہے۔ تو جنگ کے میدان میں تو بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اب ہم دنیا کی طرف دیکھتے ہیں۔ دیکھیں آج مسلمانوں کی سب سے بڑی پرابلم کیا ہے کہ مسلمان اتنے مالک ہیں، اتنے مسلمانوں کی تعداد بڑی ہے ماشاءاللہ، اور اگر یہ مسلمان آپس کے جھگڑوں کو چھوڑ دے، آپس کے اختلافات کو چھوڑ دے تو مسلمان ایک سپر پاور بن جائے جس کے آگے کوئی کسی کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی ہمت نہ ہو۔ لیکن مسلمان آج کیوں کمزور پڑے ہوئے ہیں، مسلمان آج کیوں بہت ہی ڈاؤن ہے، دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے کہ بس آپس کے اختلافات ہیں، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا عقیدے پر شک ہے، اس کی سوچ پر شک ہے نہ۔ اگر سب مسلمان صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنے لگے اور سارے اپنے جو بھی مسئلے مسائل ہیں، اختلافات ہیں، اس کو اسی کے ذریعے حل کریں تو آج مسلمان بہت طاقتور ہو جائے۔ مسلمانوں کی طاقت آج ٹوٹی ہوئی ہے، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی سامنے نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں فرمایا کہ تم آپس میں جھگڑے مت کرو، کیونکہ جھگڑوں سے تمہاری ہمت ٹوٹ جائے گی، تم کمزور ہو جاؤ گے اور تمہارے دشمن کے حوصلے بڑھ جائیں گے۔ آج یہی حال ہے کہ دشمن کے حوصلے بڑھ جاتے ہیں کیونکہ مسلمان آپس میں بٹے ہوئے ہیں، مسلمان ٹوٹے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران 103 میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور پھوٹ میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو جھگڑوں میں فرقوں میں نہ ڈالو، فرقوں میں نہ تقسیم کرو۔ تو اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ تو جو بھی آج ہمارے اندر جو بھی اختلافات ہیں، اگر ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں سب جمع ہو جائے تو انشاءاللہ پھر
پھر مسلمان میں وہ قوت آ جائے گی جو کہ ایک اللہ کی جو اللہ نے جو امت وسط بنایا ہے ہمیں، ہم وہ کام کر سکیں گے۔ امت وسط کا کام کیا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑے اور دنیا میں ظلم کو ختم کرے اور افراط اور تفریط کو ختم کرے۔ تو اگر ہم آپس میں ہی جھگڑتے رہیں گے تو ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے، انہوں نے ہم کو انہوں نے اچھی مثال ہمارے لیے قائم کر دی۔ انہوں نے اطاعت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت فرمائے اور فرما برداری کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مکمل طور پر اپنا لیا، اور ان کے لیے بڑے سے بڑی قربانی دین کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ شراب چھوڑ دو تو چھوڑ دیا، صدیوں کی عادت ہے شراب پینے کی، ایک لمحے میں شراب چھوڑ دو تو منہ کے اندر جو تھوڑی سی شراب کا گھونٹ تھا اس کو بھی پھینک دیا۔ اور اسی طرح وہ اپنی ہر برائی جو جہالت کے زمانے میں جو برائیاں ان کے اندر تھی ان کو سب کو ایک لمحے میں انہوں نے اپنے آپ کو، دیکھیں کتنے اسلام کا جو مشن تھا 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے، ان 23 سالوں میں اگر ہم ایک صحابی کی بھی زندگی کو ہم دیکھ لیں تو جہالت سے کہاں پہنچ گئے یہ لوگ، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سپر پاور بنا دیا۔ مسلمان جو تھے وہ روم اور فارس کو بھی غالب آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے مشرق سے مغرب تک اسلام کی حکومت کر دی۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا تھا کہ انہوں نے ان آیات کو ایسے ہی سمجھا کہ ہم کو اسی طرح چلنا ہے، ایک ایک لفظ کو لٹرلی انہوں نے فالو کیا۔ ہم لوگ سنتے ہیں لیکن ہاں اچھی بات ہے، ہمیں دل کو تھوڑا سا گرمی آتی ہے، لیکن اس کے بعد ہم عمل تک ہمارے نہیں جاتی ہماری بات، ہم کو عمل میں لانی ہے ہر چیز انشاءاللہ، تو پھر ہم اپنی زندگی میں بھی یہ فرق دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، مگر اللہ تعالیٰ نے انہوں نے فرما برداری کی تو انہوں نے 30 سالوں میں ایک اسلامی مملکت جو تھی وہ مشرق سے مغرب، دنیا کے مشرق سے دنیا کے مغرب تک پھیل گئی، اور یہ نہیں کہ تلوار کے ذریعے پھیلی، لوگوں نے محبت سے قبول کیا، ان کو خوشی سے قبول کیا، کیونکہ ان کے اندر وہ اخلاق آ گیا اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، ان کے اندر وہ اخلاق اور وہ شخصیتیں وہ ایسی بن گئی جیسے محبوب شخصیتیں بن گئی جن کو فالو کرنے میں لوگ آنر محسوس کرتے تھے۔ پھر آیت نمبر آپ دیکھیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 آیات میں ہمیں وہ کام بتائے جو کرنے کے کام ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ وہ کام بتائیں گے جو نہیں کرنے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اب انشاءاللہ ان 2 آیت کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر اگر ہم یہ سب کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کرے گا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہے پھر اس کو کوئی فکر نہیں، اللہ سے بڑھ کر کوئی قوت نہیں ہے، تو اللہ اگر ہمارے ساتھ ہے تو انشاءاللہ پھر ہم کامیاب ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَكُونُوا، اور تم وہ ایسے نہ ہو جانا، تم نہ ہو جانا کالذین، ان لوگوں کی طرح خرجوا جو نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے، بطر کیا ہوتا ہے، اترانا۔ دیکھیں جب انسان کو اللہ تعالیٰ بہت نعمتیں دیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے، اس کے اندر ایک تکبر آ جاتا ہے، میں بہتر ہوں، میری شان نرالی ہے، میں دوسروں سے اچھا ہوں، تو یہ بطر ہے۔ بطر کیا ہے کہ انسان حق کو نہ قبول کرے اور دوسروں کو حقیر سمجھے، تو یہ بطور کے ساتھ نکلے تھے، یعنی مسلمانوں کو تو حقیر سمجھتے ہوئے نکلے تھے اور اپنے آپ کو بہت اتراتے ہوئے، بہت ہی بڑا سمجھتے ہوئے نکلے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مسلمان کے اندر بطر نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کو اللہ نعمتیں دے، جتنی نعمتیں دے اس کے اندر عاجزی اور بڑھنی چاہیے، اللہ پر توکل اور بڑھنا چاہیے۔ مسلمان کبھی دوسروں کو صرف دیکھ کر اپنے سے حقیر نہیں سمجھتا کہ وہ میرے پاس تو یہ ہے، اس کے پاس یہ نہیں، میں سب سے اچھا ہوں۔ اگر اللہ نے ہمیں کچھ نعمتیں دی ہیں، عقل دی ہے، خوبصورتی دی ہے، مال دیا ہے، اولاد دی ہے،
اچھا گھر دیا ہے، جو کچھ بھی دیا ہے، مسلمان کیا سوچتا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اور اللہ جب چاہے، جس لمحے چاہے مجھ سے جو نعمت چاہے مجھ سے چھین سکتا ہے۔ اگر اللہ نے مجھے یہ نعمتیں دی ہیں تو یہ اللہ کا شکر ہے۔ مسلمان کے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے، تکبر شیطان کی صفت ہے، اور جو تکبر کرے گا اللہ کا اس سے وعدہ ہے کہ اللہ اس کو ذلیل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر تکبر نہ کرے مسلمان، پھر نہ کیا کرے، ریا نہ کرے۔ دوسری چیز ریا الناس، ریا ہوتا ہے دکھاوا، ٹھیک ہے، تو دکھاوا بھی تکبر کا لازمی جز ہے۔ اگر تمہارے اندر تکبر ہوتا ہے تو پھر انسان تکبر، پھر وہ چاہتا ہے میں دکھاؤں لوگوں کو اپنی قوت کے، دیکھو میں کیا بڑی چیز ہوں۔ تو یہ دکھاوا، شان و شوکت کا اظہار کرنا، اپنے آپ کی بہادری کا اظہار کرنا، یہ چیز مسلمان نہیں کرتا۔ مسلمان سمجھتا ہے اس بات کو کہ میں جو کچھ ہوں بیکاز میرے اللہ نے مجھے بنایا ہے، اور وہ اللہ کا شکر کر کے اور عاجزی کرتا ہے۔ تو بطر اور ریا جو ہے وہ منافق اور مشرکین کی صفت ہے، اور انسان اسی لیے ہماری عام زندگی میں بھی جنگ کے میدان میں تو ظاہر ہے کہ جب اگر کوئی غلبہ پاتا ہے تو اس کے اندر بڑے چانسز ہوتے ہیں کہ اس کے اندر تکبر بھی آ جائے اور وہ دکھاوے میں بھی آ جائے، کیونکہ کافروں کا لشکر جو تھا بڑی شان سے آیا تھا، بہت بڑی قوت تھی ان کی، تو وہ گاتے بجاتے اور لوگوں کو متوجہ کرتے ہوئے آئے تھے اپنی طرف کہ دیکھو ہماری کیا شان ہے۔ اور پھر وہ کیا کر رہے تھے، وَيَصُدُّونَ، اور وہ روکتے ہیں عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ اللہ کے راستے سے وہ کس طرح روکتے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کرتے تھے، اور آج وہ جو جنگ گھر سے نکلے تھے وہ اسلام کو ختم کرنے کے لیے نکلے تھے کہ ہم اسلام کا جڑ ہی کاٹ دیں گے۔ تو اسلام کے خلاف ہونا، یہ اللہ کے دین سے روکنا ہے لوگوں کو۔ تو لوگوں کو، اور ظاہر قریش نے تو 13 سال مکہ میں سخت طرح سے روکا، اپنی ہر کوشش استعمال کر کے اسلام سے روکا لوگوں کو، اور ابھی بھی ان کا مقصد یہ تھا کہ جا کے مسلمان کی اس پورے مشن کو ختم کر دیں، ہم پوری قوت سے جا کے حملہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ چیزوں سے بچایا کہ تم ان چیزوں سے میں نہ پڑنا، اگر تم جیتو بھی تو یہ سمجھو تم اللہ کے لڑو تو اللہ کے دین کے سر بلند کرنے کے لیے لڑو، اور اگر جیتو تو بھی اللہ ہی کے دین کے لیے جیتو، کہ اس سے اللہ تعالیٰ اب اللہ کی مرضی کے مطابق لوگوں کو چلائیں گے۔ ظاہر ہے ایک جیتی ہوئی قوم کے ہاتھ میں جو قوم آتی ہے، جو شکست کھا جاتی ہے، تو اب وہ اس کی مغلوب ہوتی ہے، تو اس کو اب جو اس کو سمجھانا ہے، اس کو اب دین کی طرف لانا ہے۔ مسلمان کبھی اس نیت سے فتح نہیں کرتا کہ میں میری قوت اور میری زمین بڑھ جائے، بلکہ وہ اس نیت سے لڑتا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف لائے گا۔ تو واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما ساتھ اس کے جو یعملون، جو عمل کرتے ہیں، وہ محیط احاطہ سے ہے۔ کسی چیز کا احاطہ کیا ہوتا ہے کہ ایک سرکل کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ محیط ہوتی ہے۔ اللہ ان کو محیط کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کے محیط کر رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ان کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، اور ان کے ہر برے عمل کا اللہ ان کو برا بدلہ دے گا، ان کو پورا بدلہ دے گا۔ تو یہی ہوا، جنگ بدر میں ان کی سخت رسوائی ہوئی اور بہت بری طرح سے مارے گئے یہ، اور دنیا میں جو ان کی ایک عزت اور شان تھی وہ چلی گئی، اور وہ ذلیل، دنیا میں اگر زندہ رہے تو ذلیل ہو کے رہے، اور جو مر گئے وہ مردود اور نامراد ہو کر مرے۔ تو یہاں تک آیات ختم ہوئی۔ تھوڑا سا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ اچھی باتیں، جو بنی اسرائیل کے لوگ جب طالوت جب گیا جالوت سے لڑنے کے لیے تو بہت تھوڑے لوگ رہ گئے تھے۔ ہم نے یہ قصہ پڑھا تھا سورہ بقرہ میں کہ بہت تھوڑے لوگوں نے اس دریا سے پانی نہیں پیا، تو پھر ان کو جنگ کی ہمت باقی رہی تھی،
اور وہ کہتے ہیں کہ جتنے بدر میں مسلمان تھے 1313 اتنے ہی تقریباً رہ گئے تھے. پھر انہوں نے دعا کی تھی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. یا اللہ، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدم ثابت رکھ اور ان کافر لوگوں کے خلاف ہماری مدد فرما. تو یہی مسلمان کا بھی طریقہ ہونا چاہیے. یہ سچے مسلمان تھے، اللہ نے ان کو پھر کامیابی دی تھی. اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام بعد میں آئے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام ہی کے ہاتھ سے جالوت کو مارا گیا تھا. تو مسلمان جو ہے وہ اپنی کثرت پر، اپنی قوت پر کبھی بھی یقین نہیں رکھتا. اس کی قوت اور کثرت جو ہے، چاہے مسلمان قلیل ہوں چاہے زیادہ ہوں، اس کی توکل اور بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے. تو اب مختصر سا میں آج کا خلاصہ بتا دیتی ہوں. آج کا سبق تو پورا ہوا. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کافروں سے جنگ کے وقت 5 نصیحتیں فرمائیں. ثابت قدمی، اللہ کے ذکر کی کثرت، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، آپس میں اختلافات اور فرقہ واریت سے بچنا، اور مشکل حالات میں صبر کرنا. پھر مسلمان اگر یہ سب کریں گے تو اس کے بدلے میں ان کو اللہ کی مدد حاصل ہوگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو فلاح اور ہمیشہ کی کامیابی اور جنت حاصل ہوگی. اور پھر دوسری بات یہ کہ مومن کی ساری زندگی جہاد ہے. یہ جنگ کے میدان میں ہو چاہے وہ اپنی زندگی گزار رہا ہو، جنگ کے میدان میں نہ ہو، کیونکہ اس کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ تو شیطان، جو اس کے ساتھ ہی ہمیشہ ہوتا ہے اور وہ ہر وقت چالیں چلتا ہے. تو مسلمان انہی اصولوں پر زندگی گزارے جو اللہ تعالیٰ نے جنگ میں بتائے. وہی ایک مسلمان مومن جو ہے وہ اپنی زندگی ساری ان اصولوں پر گزارتا ہے، کیونکہ ہم کو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے مسلسل، اور شیطان مردود سے فائٹ کرنا ہے. تو اس سے انشاءاللہ جب ہم کو اللہ کی قربت حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی ہمیں انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی. اور صحابہ کرام نے انہی اصولوں پر مضبوطی سے قائم تھے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہمارے لیے آج نمونہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کو وہ شان و شوکت دی جو آج بھی اگر ہم چاہیں مسلمان ان اصولوں کو اپنا لے تو انشاءاللہ ہمیں وہ شان و شوکت حاصل ہو سکتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی استقامت نصیب کرے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ان اصولوں پر چلنے والا بنائے، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ جس طرح صحابہ کرام سے راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو جائے. آمین. تو انشاءاللہ ہمارا آج کا لیسن پورا ہوا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج مسلمانوں کو آپس میں جوڑ دے. مسلمان جس دن آپس میں ایک ہو گئے انشاءاللہ، پھر مسلمانوں کو دنیا میں کوئی غم اور خوف نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ کی مدد شامل ہو جائے گی. تو میں پاز کرتی ہوں آپ لوگ. اچھا، ایک سوال آیا کہ یہ جو ٹکڑا ہے واللہ بما یعملون محیط، تو اس کی زیادہ وضاحت تھوڑی چاہیے تھی. دیکھیں یہ سوچنے والی بات ہے. صحیح بات کیا ہے اس میں کہ انسان عمل کرتا ہے دنیا میں، اور یہ کافر اپنے اعمال کر رہے تھے بطور ریا، دکھاوا، تکبر اور بڑے غرور سے نکلے تھے گھر سے. اور ان کے دلوں میں کیا تھا کہ ہماری اتنی بڑی طاقت ہے کہ ہم اللہ کے دین کو ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ جو سارے کچھ اعمال اس وقت کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا تھا. اب دشمنوں کے دل میں یہ تھا کہ ہم تو کامیابی کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ تو بڑے جوش سے جا رہے تھے، مگر اللہ تعالیٰ محیط تھا. ان کے اس عمل پر اللہ نے گھیرا ڈالا ہوا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ کہاں تک اس طرح سے تکبر اور ریا کے ساتھ کہاں تک ان کا لشکر جائے گا، اور کس قدر ان کے انجام کیا ہے. آج وہ اپنے موت کی طرف جا رہے تھے، اور کتنے 70 لوگ ان کے بڑے بڑے سردار جو کہ بہت سخت قسم کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم کرنے والے تھے، سب کے سب بہت بری ذلت کی موت مر گئے اس دن. تو دیکھیں جس جوش اور خروش سے اور بڑی طاقت دکھاتے ہوئے جا رہے تھے، اور وہ اپنے کتنے برے انجام کی طرف اللہ تعالیٰ جان رہا تھا. ان کا عمل کیا تھا؟ وہ جوش سے جا رہے تھے. اللہ تعالیٰ کا گھیرا کیا تھا کہ جب گھیرا کیا ہوتا ہے، جہاں لائن ایک دائرے کی تم حد پر انسان پہنچے گا تو اس کا گھیرا ختم ہو جائے گا. ان کی حد کیا تھی؟ ان کی ذلت کی موت تھی. اور جو لوگ باقی بچے وہ بھی ذلیل دنیا میں ہو کر لوٹے.
یہ اللہ کی حد تھی ان کے لیے اس وقت. اور یہ صرف اگر ہم اس کو دنیا میں دیکھیں تو یہ بہت ہی سوچنے والی بات ہے. انسان دنیا میں بڑی پلاننگ کرتا ہے، بڑے اعمال کرتا ہے، اور انسان کے دل میں کیا ہوتا ہے، ہر عمل ہمارا ہمارے اندر کوئی اس کے ایک نتیجہ ہوتا ہے ہمارے دل میں کہ میں یہ کام اس لیے کر رہی ہوں کہ مجھے یہ چیز حاصل ہوگی. انسان ایک کوشش کر رہا ہوتا ہے، مگر ہر کوشش کا ایک دائرہ ہوتا ہے جس کا انچارج محیط اللہ ہوتا ہے. تو ہماری اس کوشش کا اینڈ جو وہیں ہوگا جہاں اللہ چاہتا ہوگا. یعنی اگر اللہ نے واقعی ہمیں کامیابی دینی ہے تو اللہ کی مرضی سے ہی ہم کامیاب ہوں گے، اور جہاں اللہ ہمیں روک دے گا وہاں پر ہمارے یہ سارا جوش خروش اور ہمارا عمل ختم ہو جائے گا. تو اگر ہم ظاہری بات ہے اللہ ہمیں اسی وقت جانے دے گا اس دائرے کے پار جب ہم اللہ کی مرضی اور رضا کا کام کر رہے ہوں گے، تو اللہ ہمیں پھر انجام ہمارا اچھے انجام تک پہنچا دے گا. تو یہ انشاءاللہ اس کا خلاصہ ہے. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ یہ بات سمجھ میں آئی.